سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62 اس کے بارے میں ابھی بات کرنی ہے۔ کچھ مضمون ہو گیا تھا اور کچھ باقی ہے۔ چونکہ یہ مضمون انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہم تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا والذین هادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، والنصارى، اور نصرانی یعنی عیسائی، والصابئین، اور صابئی، من آمن، غرض اس سے نہیں ہے کہ کس کا کیا نام ہے، وہ یہودی ہے یا مومن ہے یا صابئی ہے یا نصرانی ہے، اس سے غرض نہیں ہے۔ ان میں سے جو بھی ایمان لے آیا اللہ پہ اور یوم آخرت پہ، وعمل صالحا، اور نیک عمل کیا، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا ہم نے وعدہ تم سے اور تم پہ طور اٹھایا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ، لے لو جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے مضبوطی سے، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یاد کرو جو کچھ اس میں ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، تم پھر گئے اس کے بعد، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا رحمت تم پہ نہ ہوتا اور اس کی رحمت، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، جب قرآن ہم پڑھتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک پہلو شان نزول کے مطابق، ایک تفسیر شان نزول کے مطابق ہوتی ہے تاکہ ہم قرآن کو اس کے شان نزول کے مطابق سمجھ لیں۔ دوسرا پہلو ہوتا ہے کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ تو ہمیشہ جب قرآن آپ پڑھیں یا کوئی بھی آپ کے سامنے تلاوت کرے یا اس کا ترجمہ بیان کرے تو دونوں پہلو مد نظر رکھیں، تو اس سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ زیر نظر آیات جو ہے وہ اس کے ایک پہلو پہ میں نے بات کی تھی شان نزول کے مطابق۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اس میں کیا پہلو ہے، یہ تھوڑا سا میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بات یہ ہے کہ ہم لوگ ظاہری کلمے پر ہم نے اکتفا کر لیا ہے، یعنی ظاہری طور پر ہم ایمان لے آئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے بعد ہمارے ایمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ صورتحال پسند نہیں ہے، یہ صورتحال اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔
اور ہمیں کیسا شخص دیکھنا چاہتا ہے، کیسا انسان دیکھنا چاہتا ہے، ہم میں کون سی صفات دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق مسلمان بنانا ہم سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے کہ لیس بِأَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيَّ أَهْلَ الْكِتَابِ، اے مسلمانوں تمہاری امیدوں یا اہل کتاب کی امیدوں کے بارے میں اس کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ، بلکہ جس نے بھی کوئی برا عمل کیا ہو اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ تھوڑا سا اگر میں کھل کے آپ کے سامنے بیان کروں تو ہم اپنے ظاہری ایمان پر مطمئن ہیں۔ اللہ اکبر، ظاہری ایمان پر مطمئن ہے اور ایک تسلی ہے، یعنی جس معاشرے میں میں رہ رہا ہوں اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کچھ لوگ اپنے ظاہری ایمان پر مطمئن نہ ہوں، بلکہ وہ کچھ دین کی حقیقت کو پانا چاہتے ہوں، لیکن عام طور پہ جو ہے وہ جو کچھ جن اصحاب کے درمیان میں رہ رہا ہوں وہ لوگ جو ہیں ان میں سے اکثریت اپنے ظاہری دعوی ایمان پر مطمئن ہے، اور اطمینان بہت سخت قسم کا ہے، اور تقریباً وہی تصور جو بنی اسرائیل کا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ اور لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یعنی وہ ہم پر بہت شفیق ہے اور مہربان ہے اور اس کے محب ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کا، اہل کتاب کا یہ دعویٰ تھا اور یہ گمان تھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے اتخذتم عند اللہ عہدا فلن یخلف اللہ عہدہ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کہ کیا اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی وعدہ کیا ہے کہ تمہیں کوئی عذاب نہیں دے گا؟ وہ یہ بھی کہتے تھے نا لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھو سکتی، اور اگر ہو تو زیادہ سے زیادہ چند دن کے لیے ہم جائیں گے اور پھر نکل آئیں گے۔ سامعین کرام، تقریباً یہی تصور آج ہمارا ہے۔ آج کے مسلمان اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ اگر میں نے جہنم جانا بھی ہوا تو چند غوطے دے کر نکال لیا جاؤں گا، اور یہ ایک عام وہ ہے تصور ہے کہ دوزخ جو ہے وہ ہسپتال ہے، کسی نے اگر گناہ کیے ہوں گے تو چند روز جو ہے اس ہسپتال میں رہ کے اس کے گناہ دھو دیے جائیں گے، پھر جو ہے وہ جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ہم اس دھوکے میں مبتلا ہیں اپنے وغرہم فی دینہم، ان کو ان کے دین نے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، دھوکے میں ڈال دیا۔ جس طرح بنی اسرائیل کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اسی طرح ہمیں بہت زیادہ ایک دھوکہ لگا ہوا ہے۔ ایک دھوکہ تو یہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو بس ہم تو مسلمان ہیں، جو مرضی آئے کرتے پھریں۔ ایسی بات نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا چاہیے اور صحیح صورتحال کو اس کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم نے کیا توقعات لگا کے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ اللہ۔ تو زیر نظر آیات اگر میری اس گفتگو کی روشنی میں اگر آپ زیر نظر آیات کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ شروع ایمان والوں سے کر رہے ہیں، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی انحصار ان آیات کا تفصیلی ترجمہ ایسا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اے لوگوں
وہ جو یہودی ہو گئے ہو، اے وہ لوگوں جو نصارہ کہلاتے ہو اپنے آپ کو، اے وہ لوگوں جو سابی کہلاتے ہو، تمہارے نام لینے سے یا دعویٰ کر دینے سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں ہوگا۔ تو سامعین کرام، اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جبھی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، صحیح ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ اور اس کے بارے میں نے پہلے بھی بات کی تھی، لیکن یہ مضمون انتہائی اہم ہے اور انتہائی دھوکے میں آج کا مسلمان اس بارے میں کہ اس کو ایک دھوکہ لگا ہوا ہے کہ میں مسلمان ہوں۔ بھائی، مسلمان تو اللہ تعالیٰ کے ایمان کا نام ہے، ایمان باللہ اور ایمان یوم آخرت، دو چیزیں ہیں سامعین کرام۔ تھوڑا سا میں اس پہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت پہ تھوڑی سی میں بات کروں گا، تاکہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے۔ کچھ میں کر چکا ہوں، لیکن چونکہ مضمون اہمیت کا حامل ہے، تو ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ سامعین کرام، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا گزشتہ نشست میں کہ ایمان باللہ اللہ تعالیٰ کی یعنی ذات میں وہ یکتا ہے، یعنی اس کو ہر ایک مذہب کے لوگ مانتے ہیں، لیکن پھر صفاتی شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایمان باللہ کا سامعین کرام تھوڑا سا متوجہ ہو جائے میری طرف۔ ایمان باللہ کا میں آپ کو یعنی مطلب بتانے لگا ہوں جیسا کہ وہ ہے۔ آپ دیکھیں، ہمارے ایمان یعنی اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے اور کلمہ توحید ہے۔ اور کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب جو ہے وہ اسے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو تسلیم کر لینا، یہ ایمان باللہ کا مطلب ہے کہ آپ اقرار کر لیں، دل سے اقرار کر لیں۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اور ایمان جو ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں کہ ایمان جو ہے وہ دل سے تعلق رکھتا ہے۔ یقین، ایمان کا مطلب ہی یقین ہے، اور یقین ہوتا ہے دل سے۔ جب تک آپ دل سے اس بات کی تصدیق نہیں کریں گے دل کی، تو یہ ایمان نہیں۔ قرآن کی زبان میں قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ اعراب یعنی دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لے آئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، تم یہ کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں یا اسلامی حکومت کی اطاعت ہم نے قبول کر لی ہے۔ اور مومن تم اس لیے نہیں ہو کہ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا ہے۔ سامعین کرام، یہ نقطہ نوٹ کر لیں کہ ایمان دل سے، شہادت قلبی کا نام ہے کہ آپ دل سے شہادت دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دوم کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بات یہ ہے کہ اگر میں لگی لپٹی نہ کہوں تو یہ ہم اس بات کی شہادت کیا ہوتی ہے کہ آپ اپنے عمل سے ایک گواہی دیں کام۔ آج کا مسلمان اپنے عمل سے کس بات کی گواہی دے رہا ہے اور کون سا کلمہ وہ پڑھ رہا ہے؟ وہ اس کو کہتے ہیں عملی شہادت۔ عملی شہادت وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ میرے نفس کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں جس کا میں کہنا مانوں سوائے میرے نفس کے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ معاشرہ جو ہے یہ قابل تقلید ہے، ہم نے اسی کی تقلید کرنی ہے۔
جیسا کہ اور لوگ رہ رہے ہیں، جیسا کہ اور لوگ رہن سہن ہے یا بود و باش ہے. ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے اسوہ حسنہ نہیں، ہمارے سامنے تو معاشرہ ہے. جیسا دیس ویسا بھیس. یہ ٹھیک ہے، ایک حد تک یہ بات درست ہے، اور اسلام بھی اس بات کی سامعین مخالفت نہیں کرتا کہ جیسا دیس ویسا بھیس. یعنی آپ اگر کوئی کپڑے وغیرہ پہن رہے ہیں اور وہ شرعی حدود کے اندر ہیں تو اسلام آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگاتا کہ آپ پتلون نہ پہنیں یا آپ ٹائی نہ لگائیں. اس کی آپ پابندی نہیں لگاتا. اسلام کے اپنے ایک کچھ قواعد اور ضوابط ہیں لباس کے سلسلے میں. میں ایک مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. تو ان حدود میں رہتے ہوئے آپ اپنا لباس پہن سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہ جیسا معاشرہ زندگی گزار رہا ہے یا جس نہج پہ گزار رہا ہے یا جیسے وہ معاشرے کے خیالات ہیں ویسے ہم نے جینا ہے. ایسا نہیں. ایمان دل سے تصدیق کا نام ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. ایمان مفصل میں ہے کہ میں زبان سے اقرار کرتا ہوں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس بات کی تصدیق کرتا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں. تو ایمان جو ہے اصل میں ایمان باللہ. آج میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ایمان باللہ یعنی ہم ایک غلط فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو صاحب ایمان ہیں. سامعین کرام، ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے. صرف اقرار نہیں بلکہ دل سے اس کی تصدیق کریں اور عمل سے اس کی شہادت دیں. یہ بات یعنی بہت میں آسان بات کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بات سن لیں، اور یہ قرآن کی بات ہے. کیونکہ آگے آپ دیکھیں کہ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ وہ اپنے عمل سے شہادت دیتا ہے، اس بات کی گواہی دیتا ہے اپنے عمل سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے. میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ مقصود واحد ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محبوب واحد ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مطلوب واحد ہے. اور کہہ نہیں رہا بلکہ اپنے عمل سے اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میرا نہ کوئی اور معبود ہے. میں نے کسی کی عبادت نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی، اس کا کہنا نہیں مان رہا. نہ کہنا ماننا ہے، نہ اطاعت کرنی ہے. نہ میں اپنے نفس کی اطاعت کروں گا، نہ معاشرے کی بے جا باتوں کو مانوں گا، اور کسی بھی ہستی کی جو کہ اللہ کے حکم کے خلاف مجھے حکم دے، کسی کا میں نے کہنا نہیں مانا، خواہ کہ وہ کوئی بھی ہو. سامعین کرام، یہ نوٹ کر لیں کیونکہ یہ بات بہت زیادہ اہم ہے. بعض لوگ کسی ہستی کو بزرگ جان کے، اپنا پیر جان کے، اپنا بزرگ جان کے شریعت کی خلاف ورزی میں مبتلا ہیں. قرآن کے احکامات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا مثال کے طور پہ. لیکن ایسی بات ہے کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں. فی معصیت الخالق. وَلَهُ الْحُكْمُ، حکم اسی کا ہے. سامعین اکرام بالکل نوٹ کر لیں، حکم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اس کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف کوئی ہستی بھی اگر اس کے حکم کے خلاف آپ کو آرڈر کرے یا کوئی عملی نمونہ پیش کرے، آپ نے نہیں ماننا، آپ نے انکار کر دینا ہے. کیونکہ حکم دینا الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی ہے، حکم اسی کا چلے گا.
یہ ایک بات اچھی طرح نوٹ کر لیں، کیونکہ میرے نوٹس میں بہت سے ایسے پیر صاحبان ہیں، ایسے علماء کرام ہیں کہ وہ یعنی اپنے عمل سے دین کو کچھ انہوں نے ایسا توڑ مروڑ لیا ہے اور ایسی توجیہات پیدا کر دی ہیں کہ ان کے بعض اعمال شریعت کے خلاف ہیں، پھر وہ اپنی وہ بھی بتاتے ہیں۔ بعض آپ کو تو ہو سکتا ہے اتنی دلچسپی نہ ہو اس موضوعات سے، لیکن آپ کو میں بتاؤں کہ بعض پیران صاحبان جو ہیں، مرشد صاحبان، نہ ان کی تو داڑھی ہوتی اور نہ نماز پڑھتے ہیں۔ میں نے خود دیکھا ہے ایسے لوگوں کو انتہائی۔ اور بعض یہ ہے کہ اب تو اگر پھر میں آپ کو جاؤں تو اس میں بعض یعنی کوئی نشے کے عادی بھی آپ کو مل جائیں گے اور دنیا میں بری طرح مصروف ہیں، اور نام ان کا پیر ہے کیونکہ ان کو ایک گدی مل گئی، مخدوم فلاں و مخدوم فلاں۔ یہ تو آپ نام سنتے ہوں گے، مخدوم۔ ان کی ساری اولاد، بزرگ تھے وہ تو چلے گئے، اب ساری اولاد جو ہے وہ مخدوم ہے، وہ پیران صاحبان بنے ہوئے ہیں، ان کے حلقہ ارادت ہے، سگریٹ کے کش لیے جا رہے ہیں اور ہیں پیر صاحب، کہلاتے پیر صاحب، سگریٹ کے کش ہیں اور سگار کے کش ہیں، اور پیر صاحب گدی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، گدی نشین۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس کے سوا ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ عمل ایمان باللہ کیا چیز ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کی شہادت دیں، اپنے زبان سے، اپنے دل یعنی زبان سے اقرار کریں اور دل سے اس کی تصدیق کریں۔ اور نمبر 3 بات جو کہ یہاں کہی جا رہی ہے، خوب غور کر لیں، وَعَمِلَ صَالِحًا، اپنے عمل سے اس کی شہادت دیں کہ ہاں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر بات بنتی ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ سامعین کرام، یہاں بھی تقریباً آپ دیکھیں کہ ایک اگر میں ضمناً اور بات کر دوں کہ ایمان باللہ اگر میں دوبارہ اس کو تھوڑا سا مختصر طور پہ، اگر آپ ناراض نہ ہوں کہ یہ ایک ہی اس کے پیچھے پڑ گیا ہے، ایمان باللہ کا کیا مطلب ہے، دوبارہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، ایمان باللہ کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ اطاعت میں، نہ مقصد میں، نہ محبت میں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آج کا مسلمان کلمہ اس لحاظ سے تو نہیں پڑھتا، زبان سے تو کہہ دیتا ہے، اور اقبال نے بھی کہا تھا نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو زبان سے آپ یقین جانیں، زبان سے کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، ابھی آپ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 میں آپ اس کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر تم اپنے آپ کو صاحب ایمان مسلمان کہتے ہو، یہودی کہتے ہو، نصرانی کہتے ہو، یہ ایک لڑی میں اللہ تعالیٰ نے پلو دیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں زبانی دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اصل کیا چیز ہے؟ من آمن باللہ، جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آئے، اس کی میں نے تھوڑی سی آپ کو وضاحت کر دی۔ اچھا، اس میں ضمناً میں آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ تعالیٰ کی توحید، یعنی بعض لوگ یہ نہ سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس میں شامل نہیں ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ جب حکم آپ نے اس کا مان لیا تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ رسول رسالت کی گواہی دو، یہ اللہ تعالیٰ کو۔ تو توحید اور رسالت، توحید میں رسالت شامل ہے،
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے بغیر، ان پر ایمان لائے بغیر آپ کی توحید کوئی توحید نہیں، یہ آپ جان لیں. کیونکہ آپ کو تو یہ اتنی زیادہ مشکل بات نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہ حق ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لیا. تو اللہ پر ایمان لانا یہ مشروط ہے اس وقت تک جب تک آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائیں گے. اور ان کے ایمان کا کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کے سلسلے میں وہ ہمارے سامنے نمونہ ہے. یہ سامعین اکرام تھوڑا سا اس میں وضاحت ہے. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رسالت پر ایمان کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے عملی نمونہ ہے. اللہ کے حکم کو جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سمجھاتے ہیں، اس کے عمل کا طریقہ بتاتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے اور ہمارے لیے وہ نمونہ ہے. سامعین کرام یہ بات اس کے ساتھ نوٹ کر لیں کہ ایمان باللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان یہ مشروط ہے. اللہ پر ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ایمان کے ساتھ مشروط ہے. کوئی تصور نہیں ہو سکتا اس کے بغیر. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس میں اللہ کو مانتا ہوں، آخرت کو مانتا ہوں. بظاہر تو یہی الفاظ ہیں لیکن ایسا نہیں، کیونکہ قرآن میں قرآن اس پر شاہد ہے. والیوم الآخر، اور جس کا ایمان ہو یوم آخرت پر. سامعین کرام اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان بالآخرت ہم تو سب لوگ مانتے ہیں، آخرت پر ایمان جو ہے وہ ہم سب لوگ مانتے ہیں کہ ہمارا یوم آخرت پر ایمان ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے. ہمارے شیخ ہمیں جب ہم ان کے سامنے بیٹھتے تھے اور وہ ہمیں آخرت کے جب کوئی آیت وغیرہ آتی تھی اور تشریح وہ کرتے تھے، تو بعض وقت وہ ہمیں یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اور جس دن تم آخرت پر ایمان لے آئے تمہاری زندگی اسی دم بدل جائے گی. سامعین کرام اس میں لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے. تھوڑا سا میں آپ کو اس کی وضاحت کرتا ہوں، آپ خود مان جائیں گے کہ ہمارا کس چیز پر ایمان ہے. ایمان ہوتا ہے دل سے یقین کی بات ہوتی ہے. آپ دیکھیں آخرت میں کیا ہے، یا تو جہنم ہے یا جنت ہے، جنت ہے یا جہنم ہے. آخرت میں اس کے علاوہ تو کوئی ٹھکانہ نہیں. جنت جو ہے بہت مزوں کی اور عالیشان جگہ ہے جیسے کہ اس کا بیان ہوتا ہے. جہنم جو ہے بہت خوفناک جگہ ہے عذاب کے لحاظ سے. علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون ما امرهم اللہ یفعلون ما یؤمرون. اس پر خوب سخت خوب فرشتے اس پر مقرر. ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون، ان کو رحم نہیں آتا اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے وہ وہی کرتے ہیں. تو جہنم جو ہے سامعین کرام اس کی ابھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیں کہ جہنم بہت ہی خوفناک ایک گڑھا ہے عذاب کا، بھڑکتی ہوئی آگ. قرآن کے الفاظ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا. اور پھر آپ دیکھیں قسم قسم کے عذاب ہیں اس میں، اور ان کی پھر خوراک کیا ہے، جہنمیوں کی خوراک کیا ہے، ان کا پینا کیا ہے، خوراک. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم.
زقوم کا درخت جو ہے وہ گنہگاروں کی خوراک ہوگا، کھائیں گے وہ زقوم، کڑوا کانٹے دار درخت جو ہوتا ہے، تو کھائیں گے پھر پیاسے ہو جائیں گے، زقوم کھائیں گے خوراک ان کی ہوگی، پھر پیاسے ہو جائیں گے، پھر پانی مانگیں گے، ثم ان علیہا لشوبا من، پھر کھولتا ہوا پانی جو ہے ان کو دیا جائے گا، اور پانی کیا ہوگا؟ دوزخیوں کے زخموں کا وہ پیپ اور دھون جو ہے وہ پانی ان کو دیا جائے گا۔ سامعین کرام، یہ تو زبانی باتیں ہیں، لیکن یہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان نہیں ہے۔ نہ جنت کے جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی نفس یہ نہیں جانتا کہ میں نے اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کون کون سی نعمتیں تیار کر رکھی، جزاء بما كانوا يعملون، اور یہ بدلہ ہے اس عمل کا جو وہ کرتے تھے۔ صرف میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا نہ تو جنت پر یقین ہے نہ دوزخ پہ ہے، یہ آخرت کو ہم لوگ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی تھوڑی سی میں آپ کو بات بتا دوں، لمبے چوڑے دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان دیکھیں، انسان کے یقین کا اظہار اس کے عمل سے ہوتا ہے۔ آخرت ہمارے ٹائم ٹیبل میں شامل نہیں ہے۔ ہمارے شیخ ہمیں کہتے تھے کہ دیکھو آخرت جو ہے وہ تمہارے ٹائم ٹیبل میں شامل ہی نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی نہ تو جنت کے لیے کوشش کر رہے ہو، نہ دوزخ سے بچنے کے لیے کوشش کر رہے ہو، نہ جنت میں جانے کے اعمال کر رہے ہو، نہ دوزخ سے بچنے کے اعمال کر رہے ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کا یوم آخرت پر کوئی ایمان نہیں۔ اگر کسی کو یہ بات بری لگے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ آپ کے تو 24 گھنٹے جو گزرتے ہیں وہ تو ساری دنیا کے لیے گزرتے ہیں۔ دنیا صبح سے لے کر شام تک، ہائے دنیا ہائے دنیا، ہائے دنیا ہائے دنیا۔ دنیا آپ نے کوشش کی، کما لیا، آپ خوش ہو گئے، کوشش کی، نقصان ہو گیا، آپ خفا ہو گئے۔ یعنی دنیا ہی مقصود ہے، اس کے آنے پر آپ خوش ہو رہے ہیں اور جانے پر آپ خفا ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں زیادہ میں تفصیل نہیں جاتا، لیکن یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ یوم آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ کو میں نے ایک مثال دی ہے اور دیتا رہتا ہوں کہ آپ ایک شخص بھوکا ہے، کھانا اس کے سامنے رکھ دیا گیا، بھوکا ہے لیکن کھانا نہیں چاہتا، کھانا اس کی ضرورت ہے، کھانا نہیں چاہتا۔ آدھے گھنٹے بعد کوئی کھانا رکھ کے چلا گیا کہ بھئی یہ کھا لو، آدھے گھنٹے بعد جو ہے وہ جب وہ آیا پوچھا کہ بھئی کھانا کھا لیا؟ ہاں جی الحمدللہ میں نے کھانا کھا لیا۔ کھانا اسی طرح اس نے ہاتھ تک نہیں لگایا کھانے کو، تو کیا وہ اپنی بات میں سچا ہے؟ نہیں، وہ جھوٹا ہے۔ کیا اس کا پیٹ بھر گیا؟ نہیں، وہ تو اسی طرح بھوکا ہے۔ ہم زبان سے تو نام لیتے ہیں اسلام کا، ہم زبان سے اللہ کی توحید کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، لا شریک لہ، کوئی شریک نہیں، زبان سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو تفصیل بیان کر سکوں، مختلف شریک ہیں۔ مشرکین مکہ کے تو 360 تھے، ہمارے جو ہیں وہ اس سے بھی بڑھ کے ہیں میرے خیال سے، اگر گننے لگے۔ اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ آخرت پر ایمان جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایمان جب تک عمل کی شہادت نہ ہو، چھوٹا سا فقرہ ہے، اگر آپ نوٹ کرتے ہیں تو نوٹ کر لیں۔ ایمان اس وقت معتبر ہوگا جبکہ آپ کا عمل اس ایمان کی گواہی دے، شہادت دے۔
عملی شہادت. شہید کو شہید کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ اس نے اپنے عمل سے شہادت پیش کر دی، اپنے ایمان کی شہادت اپنے عمل سے پیش کر دی. شہید کہتے ہیں گواہ کو. شہادت، شہید کو آپ سوچیں کہ شہید کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس نے اللہ کی راہ میں جان دے کے اپنے کلمہ توحید پر ایمان کی شہادت دے دی، اپنا خون کا نذرانہ دے دی، اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا دیا، تو وہ شہید ہو گیا. تو جو شہید ہو جاتے ہیں، سامعین کرام بڑا مزے کا مضمون ہے، جو شہید ہو جاتے ہیں، شہید کا آپ رتبہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کو مردہ کہا جائے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ان کو مردہ کہا جائے. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. یہ تو مردہ نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے عمل سے شہادت دے دیں. سامعین کرام تھوڑا سا الفاظ وسیع معنوں میں لیں. جو اپنے عمل سے اپنے ایمان کی شہادت دے دیں، ان کو شہید نہ، ان کو مردہ نہ کہنا. لا تقول، ان کو مردہ نہ کہنا. جو اپنی راہ پیش کر اللہ کی راہ میں اپنی جان پیش کر دیں، ان کو مردہ نہ کہنا. لا تقول، مردہ نہ کہو بھائی، یہ مردہ نہیں، زندہ ہے. بل احیاء، لیکن تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. تو شہادت، اللہ اکبر، شہادت کا رتبہ جو ہے وہ مومن جو ہے وہ بھی یعنی اپنے عمل سے شہادت دیتا ہے. اشہدو، میں شہادت پیش کرتا ہوں، اپنے ایمان کی اپنے عمل سے شہادت پیش کرتا ہوں. پھر ہمارے شیخ جو ہے ایک فارسی کا شعر ہمیں سناتے تھے کہ ایسے لوگ جو ہیں یہ مرتے نہیں ہیں. ایسے لوگ جو ہیں وہ مرتے نہیں ہیں. ہرگز نمیرد ہر کے آنکھ کا زندہ شد دلش بعشق. جو دل عشق، اللہ کے عشق کے ذریعے زندہ ہو جائے تو اس کو وہ ہرگز نہیں مرے گا. دیکھیں، انسان ابتدائی حالت میں مردہ ہے. مردہ کا کیا مطلب ہے؟ مردہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک درجہ پانے کی ضرورت ہے، اس کو زندہ ہونے کی ضرورت ہے. تو یہ زندہ کیسے ہوگا؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. جواب دو، اپنے عمل سے شہادت دو اس بات کی، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کا جواب دو. استجیبوا، قبول کر لو، جواب دو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی دعوت. اذا دعاکم، جب بھی وہ تمہیں پکاریں کسی مقصد کے لیے. لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے، تم زندہ ہو جاؤ گے. تو جب زندہ ہو جاؤ گے پھر مرو گے نہیں. ہرگز نمیرت ہر کے آنکھ کا زندہ شد دلش بعشق. وہ دل جو اللہ تعالیٰ کے عشق کے ذریعے زندہ ہو جائے وہ مرتا نہیں ہے. ہرگز نمیرت، کبھی نہیں مرتا. بھئی اس کو تو موت آئے گی کیسے؟ جو دل اللہ کے عشق میں زندہ ہو گیا، اللہ کے عشق اور محبت سے دل زندہ ہو جاتے ہیں. قرآن اس بات پر شاہد ہے. تو جب زندہ ہو جاتے ہیں پھر اس کو موت نہیں آتی. ہرگز نمیرت، ہرگز نہیں مرے گا وہ دل جو اللہ کے عشق میں زندہ ہو گیا. زندہ شد دلش بعشق. اور شاعر کہتا ہے کہ میں یہ
کوئی ایسی بات نہیں کر رہا جو کسی نے نہ کی ہو. سب دست بر جرید عالم دوام ماں، یہ بات جو ہے صحیفہ کائنات پر لکھی گئی ہے کہ ہرگز نمیرد ہر کے آنکھ زند شد دلش بعشق، سبت است بر جرید عالم دوام ماں. اللہ اللہ. تو بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو زندہ کرنا ہوگا اور حکم ہے ہمیں جواب دو. اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کا جواب دو. تو اللہ کس طرف بلا رہا ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہا ہے. واللہ یدعو الی المغفرۃ والجنۃ باذن. اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے تمہیں اپنی بخشش اور مغفرت کی طرف بلا رہا ہے. اللہ واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف تمہیں بلا رہا ہے، امن کے گھر، سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلا رہا ہے. اللہ اور رسول کس طرف بلا رہے ہیں؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. آپ قرآن میں ہے سورہ یوسف میں، آپ ان سے کہہ دیجئے میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں دعوت دینے والا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف، علی بصیرہ، دلائل سے، کرامتوں سے اور معجزات سے نہیں، دلائل سے، کہ لوگوں تمہارا خالق ہے ایک، تمہیں وہ بلا رہا ہے، تمہیں اپنے لیے اس نے پیدا کیا ہے، دوڑو اس کی طرف، ففروا الی اللہ. تو بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. سامعین اکرام، یہ دو چیزیں ہیں، آمن باللہ والیوم الآخر. یوم آخرت کے بارے میں یہ تشریح بھی میں ساتھ کر دوں کہ یوم آخرت پر جس کا ایمان ہوگا اس کا ہر قول جو ہے وہ ناپ تول کے بولے گا، ہر عمل جو کرے گا وہ سوچے گا کہ میرے اس عمل کا رد عمل کیا ہوگا، آیا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوگا یا راضی ہوگا. جس کا ایمان بالآخرت آ گیا. آخرت پر ایمان سامعین اکرام کیا ہوتا ہے کہ انسان عمل کے نتائج کے بارے میں بیدار ہو جاتا ہے. عام طور پہ آپ دیکھیں ہم تو ایک غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو منہ میں آئے کہہ دیا، جو نفس کی خواہش ہو اس پہ عمل کر لیا، خواہشات نفس، اور جو منہ میں آئے بس وہ آل فال. یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ہم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا. ہم جس قسم کی سامعین کرام زندگی گزار رہے ہیں بالکل اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمیں اعمال کے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو جس کا آخرت پر ایمان ہوگا، یہاں والیوم الآخر، آمنا بالیوم الآخر، کہ یوم آخرت اگر میں تھوڑا سا اس کو آسان کر دوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا یعنی جس کا یوم آخرت پر ایمان ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر عمل کو اس کے نتائج کو مد نظر رکھ کے کرے گا. ہر فقرہ جو بولے گا منہ سے تو وہ اس کا نتائج سامنے رکھ کے بولے گا اس کو. اللہ اکبر. اور ہماری آج کل کی عام زندگی دیکھ لیں، یہ دونوں چیزیں عنقا ہو گئی ہیں ہمارے معاشرے سے. ایمان باللہ نہیں ہے اور ایمان بالآخرت نہیں ہے، اور زندگی ہم دنیا کے لیے گزار رہے ہیں، دعویٰ دین کا کر رہے ہیں. الحمدللہ بڑے بڑے دعوے ہیں، میں مسلمان ہوں اور یہ ہوں اور وہ ہوں، لیکن یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس پر اپنے عمل سے ہم شہادت دیتے ہیں کہ بھئی نہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں اور نہ جو آخرت کو مانتے ہیں. آپ کو میں نے بتایا تھا، بلکہ ایک اور آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں. بالاخسرین اعمال، اعمال کے لحاظ سے نقصان میں سب سے زیادہ کون ہے. الذین ضل سعیہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی کوششیں، تمام کوششیں گم ہو گئیں ان کی دنیا کی زندگی میں، فی الحیات الدنیا. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، گمان ان کا کیا ہے؟ گمان یہ ہے کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. صبح سے لے کر شام تک ساری دوڑ دھوپ جو ہے ظاہر کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، اور گمان کیا ہے؟ کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. سامعین کرام، ایسے لوگ آپ کو معاشرے میں مل جائیں گے جو دین کے دین کی روح سے غافل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہ کسی کا مال ناحق کھاتے ہیں، نہ رشوت لیتے ہیں، نہ حرام کھاتے ہیں، اور نہ کسی پر ظلم کرتے ہیں، نہ کسی کو دکھ دیتے ہیں، تو اور کیا چاہیے؟ بس ہم بے ضرر قسم کے لوگ ہیں، اللہ تعالی ہم تو بخشائے ہیں. اور اعمال کی ضرورت وہ نہیں محسوس کرتے. سامعین کرام، بڑے دکھ کی بات ہے کہ دین کا کوئی تصور، صحیح تصور ہمارے سامنے پیش نہیں کیا گیا. اللہ اکبر. تو افسوس تو ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ خوشی کی بات تو نہیں کہ آپ کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کس طرف آپ کو بلا رہا ہے. دین تو چند اعمال کا نام نہیں ہے. دین تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہا ہے. چلو اللہ کی طرف چلو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو بھائی اللہ تعالیٰ. سارعوا إِلَى مَغْفِرَةٍ وَجَنَّةٍ، مغفرت اور جنت کی طرف جلدی کرو. تو بات یہ ہے کہ ہم لوگ ایسی صورتحال میں گرفتار ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ افسوسناک ہے. پھر اللہ تعالیٰ، وہ آیت کی میں نے ابھی آپ کو وہ پوری ترجمہ اور تشریح نہیں کی ہے. اللہ تعالیٰ، پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہیں، لیکن اعمال کے حساب سے، اعمال کے نتائج کے حساب سے یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہیں. کیوں؟ کہ دعوت و ایمان کا کرتے ہیں، کوششیں ساری دنیا کے لیے ہیں، دنیا و ما فیہا. سامعین کرام، بہت سے آپ کو لوگ مل جائیں گے جو جانتے نہیں ہیں کہ دین کیا چیز ہے، جو جانتے نہیں ہیں کہ کلمے کا کیا مطلب ہے، جو جانتے نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہونا چاہیے، کیسے ادب کرنا چاہیے. یہ بالکل نہیں جانتے. بس رسول ہوں گے، وہی کوئی شخص ہوں گے. دیکھیں جب قبر میں یہ ساری باتیں دین ہمیں بتاتا ہے، حضور نے ہمیں بتائی ہیں کہ مردے کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو پہلا سوال کیا ہوگا؟ رب کے بارے میں ہوگا. بھئی رب کون ہے تمہارا؟ تو رب میں جب تک اللہ تعالی ہمارا معبود و مقصود و محبوب نہ ہو، وہ ہمارا رب بھی نہیں ہو سکتا. سامعین کرام، اللہ اکبر. دیکھیں ہم تو سوچتے نہیں ہیں، عام طور پہ ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. جب تک اللہ تعالی ہمارے معبود، مقصود اور محبوب نہ بن جائیں، وہ ہمارے رب ہو ہی نہیں سکتے. اس کی میں ابھی نہ ٹائم ہے نہ تشریح کرنا چاہتا ہوں. تو مردے سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ من ربک، بتاؤ رب کون ہے. تو وہ تو بیچارہ رب کے معنی سے ہی غافل تھا. وہ کہیں گے یار میں تو نہیں جانتا. پھر وہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے؟
اب دیکھ لیں، دین ہم تو جانتے نہیں کہ دین کیا چیز ہے. دین طرز زندگی کو کہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ دین کیا چیز ہے. تو وہ کہے گا، وہ تو جھوٹ نہیں بول سکے گا، وہ کہے گا یار مجھے تو نہیں معلوم کہ دین کیا ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارک اس کو بتائی جائے گی کہ اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، کون ہے، پہچانتے ہو؟ تو وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس نے تو یہاں نہیں پہچانا. ایک حدیث اور اگر میں آپ کو بتاؤں تو بات یہ ہے کہ قبر میں یا آخرت میں کچھ انوکھا ہمارے ساتھ نہیں ہونے والا. حضور فرماتے ہیں کہ کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون. جس طرح تم زندگی گزارتے ہو جس مقصد کے لیے اور جو کوششیں کرتے ہو، اسی نظریے پر تمہاری موت آئے گی، اور جس حیثیت پہ تمہاری موت آئے گی اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے. دوبارہ جب اٹھائے جاؤ گے اسی خیال پہ اٹھائے جاؤ گے. تو بات یہ ہے کہ جان لینا چاہیے کہ اس وقت ہم جا رہے ہیں آخرت کی طرف، قبر کی زندگی کی طرف، اور آگے ایک جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ دوزخ یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے. ہم تو سامعین کرام اپنے عمل اور کوشش سے قبر کو دوزخ بنانے پر تلے ہوئے ہیں، کیونکہ اس کی طرف سے غافل ہیں. آخرت سے تو ہم غافل ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. ظاہر سے تو یہ ظاہر دنیا کو تو جانتے ہیں لیکن حقیقت سے یہ غافل ہیں. تو بات یہ ہے کہ سوچنا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ وہ آیت کی میں نے میرے خیال سے تشریح آپ کو پوری بتا دی ہے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ نقصان میں کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. وہ گمان یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھا کام کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. یعنی آپ کی جو امید ہے یا جو آپ کی سوچ ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سوچ صحیح ہو. صحیح سوچ کو اپنانا چاہیے، حقیقت کو تلاش کرنا چاہیے اور اس کو قبول کر لینا چاہیے. زندگی آخرت کے لیے گزارنی چاہیے، اور جیسے اعمال اللہ ہم سے چاہتا ہے ویسے اعمال کرنے چاہیے. فلہم، تو اگر کوئی ایسا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلہم اجرہم، ان کے لیے اجر عند ربہم، اپنے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. سامعین کرام کہ ان پر نہ کوئی خوف اور غم. دیکھیں یہ خوف اور غم جو ہے، انسان کا مقصود اگر ظاہر دنیا ہو اور ظاہر کے لیے جی رہا ہو تو خوف اور غم اسے لاحق ہوگا. کوئی چیز اس کو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کوئی چیز آپ سے بچھڑ جاتی ہے، آپ کے پیارے آپ سے بچھڑ جاتے ہیں تو آپ کتنے غمگین ہو جاتے ہیں، اور آپ پہ خوف بھی ہوگا مستقبل کا. انسان پہ ایک خوف سا ہوتا ہے. کاروبار کر رہا ہے، کاروبار میں نقصان کا خوف ہوتا ہے. اور کوئی کام کر رہا ہے، نوکری ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، نوکری کے جانے کا خوف ہے. تو یہ خوف اور غم، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں، ابھی اتنا میرے پاس وقت نہیں ہے. بہرحال ایسے لوگوں کے پاس یہ دنیا کی جو چیز اگر فوت ہو جائے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا. آنے والے مستقبل، دنیا کے مستقبل کے بارے میں ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ان کا رب ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. تو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔